السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوست، ہنسنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ آپ کو مسکرانا سے آپ کا پریوار مسکرائے گا۔ چنانچہ اسی پر ایک دو لطیفے۔ ایک صاحب حج کرنے چلے گئے۔ اب حج کو جانے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے بڑی عزت، بڑی پیار بھری باتیں کیا کرتے تھے: میری جان، میری ڈارلنگ، میری پیاری ڈارلنگ، میری پیاری جان۔ تو اب وہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے اس طرح کے کلمات کہنے چھوڑ دی، اور بالکل وہ پیاری نوربلی فلاں کی امی، اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ تو بیگم پریشان ہو گئی، اس نے کیا ہو گیا بھائی، حج کرنے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو وہ تو ایک دن پوچھ بیٹھی وہ، میرے آقا آپ حج کرنے گئے تھے، خیر تو ہے؟ حج کیسا رہا؟ کہ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک، کوئی پریشانی نہیں، بالکل اللہ کا فضل، اللہ قبول فرمائے۔ نہیں، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ آج کل آپ میری جان، میری پیاری جان، میری گڑیا، میری پیاری گڑیا اور ڈارلنگ اس طرح کے کلمات نہیں بول رہے۔ آگے سے آواز آئی، بیگم میں حج کر کے آیا ہوں، اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، میں اب حج کر کے آیا ہوں، مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح سے ایک لطیفہ اور آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ ہنسیں۔ یہ ایک لطیفے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں۔ تو جماعت آ گئی، اب وہ دعوت کر دی، امام صاحب نے دعوت کر دی تمام ساتھیوں کی۔ اب ساتھیہ کھانا ماشاءاللہ بہترین بنا، پکوان، یہ مرغے، یہ ٹکے، سب کباب وباب ماشاءاللہ دبا کے دسترخوان لگا دیا گیا۔ تو ساتھیوں نے خوب کھایا، جم کر کھایا، پلیٹیں صاف کر دی۔ پلیٹیں کیا، برتنوں پہ صاف کرنے پہ نمبر آ گیا۔ اب اندر سے برتن کے خالی ہونے کی جو بجتی ہے نا، وہ بجنا شروع ہو گیا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، وہی برتن بھی اندر سے جو پتیلا بج رہا ہے اس کو بھی بھگا لو، اسے صاف کر دیں گے۔ اور پتیلے کو صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا مکے میں جھاڑو لگانے کے برابر ہے۔ اب وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہم امام صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اور بیوی ان کی جو ہے نا، امام کی اور مولویوں کی بیوی تو ماشاءاللہ، تو اندر سے جو بیوی تھی وہ بڑی تیز ترار دماغ، تیز دماغ کی تھی۔ اس نے جو وہ پتیلا تھا اس کو نچلی طرف سے پردے کے درمیان میں سے باہر کر دیا، جس طرف وہ سیاہی ہوتی ہے، اور کہنے لگی، اللہ کے بندو، جب مکے تک پہنچ گئے ہو تو لو حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے چلے جاؤ۔ ایک لطیفہ تھا، ایک ہنسی کے دو واقعے تھے، آپ حضرات سے میں نے شیئر کیے، آپ کو سنائے۔ کسی کے دل دکھانا مقصود نہیں ہے، اور ہنسیے، مسکرائیے۔ آپ کو مسکرانا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو مسکرانا آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے پریوار کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا پریوار، آپ کا گھر، آپ کے یار دوست، آپ کے رشتہ دار وہ پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دعا کرتے رہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہنسی باقی رہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔